تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. یہ کچھ احباب نے سوال کیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلی حضرت ہے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے اس کو یوں سمجھاؤں کہ I am sorry, Babu. ارے رکو ذرا صبر کرو. اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. داتا کہنا کسی اور کو اللہ کے سوا شرک ہے. حضرت یہ ان کی کیا مراد ہے, یہ کیا سمجھے ہمیں؟ ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت. یا علی کرتے رہو, یا غوث کرتے رہو. دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں. آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب. کو ذرا ارشاد فرمائیں نا حضور. اصل میں داتا کا جو لغوی معنی ہے وہ اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو عطا کرنے والا. جی. تو اب داتا عطا کرنے والا ہمارے نزدیک جو ہمارا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے, جو ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں, ان کے نزدیک بڑا کیٹیگورلی ایک بات جو ہے وہ واضح ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ولی کو مستقل بذات سمجھ کر مدد مانگتے ہی نہیں. واہ واہ, بہت اچھے مصعب. ارے رکو ذرا صبر کرو. اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں. مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں. اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو, رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے, وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے ہلتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر. کیسا دیا آپ کو؟ کوئی بھی شخص داتا گنج بخش علی حجویری کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتا. ہم کبھی بھی کسی ولی سے اس طور پر مانگتے ہی نہیں ہیں. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت. میرا بگڑا وقت سنوار دو, میرے بگڑا وقت سنوار دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے. جی کبھی لائیو مت بٹانا ہے. کہ یہ ولی بغیر خدا کی مرضی کے, بغیر خدا کی عطا کے, بغیر خدا کے دیے اپنی طرف سے کچھ چیز دے رہا ہے, ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ ڈرو مت میں مرا ہوا ہوں, لیکن ہوا یہ کہ میرے غوث پاک آ گئے, میرے مرشد آ گئے, میرے پیر صاحب آ گئے اور میرے کو ٹھوکر ماری کہ اٹھ, توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا, توبہ کر لے. محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, میں نے ایسا کب کہا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا, رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی. دل چاہتا ہے اس کو میں گلا دبا کے مار دوں, اس بے غیرت بے شرم انسان کو. ذرا بھی اس کو خدا کا خوف نہیں ہے. بات تو صحیح ہے کہ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا پرساد کھانا گناہ حرام ہے, یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے, بلکہ حلال لکھا ہے, حلال. ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا پرساد کھانا حلال ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اپنے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کا میں آپ کو فتویٰ دکھا رہا ہوں. چلو چلو چلو. فتاوی رضویہ
सवाल यह है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि हिंदू जो अपने माबूदाने बातिल को ज़बीहा के सिवा और किस्में ताम शीरनी वगैरह चढ़ाते और उसे भोग या प्रसाद नाम रखते हैं, उसका खाना शरअन हलाल है या नहीं? यह सवाल है। जवाब सुनिए। फरमाते हैं अल जवाब हलाल है लादुम मुहरिम, यानी हुर्मत की दलील होने की वजह से लादुम मुहरिम। बहरहाल मैंने आपको फतावा दिखाए, फतावा रज़विया। आला हजरत फरमाते हैं हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ जिसे वो प्रसाद और भोग कहते हैं, उसे खाना हलाल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।